محترم ناظرین، ایک دریا جو ہزاروں سال سے بہہ رہا ہے، پہاڑوں کی گود سے نکل کر میدانوں کی وسعتوں میں پھیلتا ہوا، آج ایک ایسے پل پر کھڑے ہیں جو ایک صدی پہلے تعمیر ہوا، جس کے نیچے دریائے سندھ کا پانی گرج کر گزرتا ہے، جس کی لوہے کی چادریں برطانوی دور کے ہنر کی گواہ ہیں، اور جو کئی دہائیوں تک زبوں حالی اور سرکاری بے حسی کا شکار رہا، مگر آج وہی پل، وہی تاریخی کالا باغ پل ایک بار پھر زندہ ہو چکا ہے۔ جی ہاں دوستو، جس پل پر ٹوٹے ہوئے سلیپروں سے لوگ دریا میں گر کر جانیں گنوا چکے تھے، جس کے بارے میں بہت وعدے کیے گئے مگر وہ وعدے ہوا میں گم ہو گئے، وہ پل آج بحالی کے بعد مکمل طور پر فعال ہو چکا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم اس شاندار پل کی مکمل کہانی سنائیں گے، تو آئیے چلتے ہیں کالا باغ کی طرف۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب میں ضلع میاں والی کے اندر ایک چھوٹا سا مگر تاریخی لحاظ سے انتہائی اہم شہر واقع ہے، کالا باغ۔ یہ شہر دریائے سندھ کے مغربی کنارے پر آباد ہے اور نمک کے سرخ پہاڑوں میں گھرا ہوا ہے۔ کالا باغ کا نام بھی بڑا دلچسپ ہے۔ کالا یعنی سیاہ اور باغ یعنی باغیچہ کہا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہاں کے نوابوں نے آم کے اتنے درخت لگائے تھے کہ دور سے گرد و غبار میں ان کے گہرے سبز پتے سیاہ نظر آتے تھے، اور اسی وجہ سے اس شہر کا نام کالا باغ پڑ گیا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں سے دریائے سندھ پہاڑوں کی تنگ گھاٹیوں سے نکل کر میدانی علاقوں میں قدم رکھتا ہے۔ یہاں نمک کی کانیں ہیں، نوابوں کا تاریخی قلعہ ہے، جناح بیراج ہے، اور سب سے بڑھ کر ایک ایسا پل ہے جس نے ایک صدی تک اس خطے کی تقدیر بدلنے میں اہم کردار ادا کیا۔ بات 19ویں صدی کے آخر کی ہے، جب برطانوی حکومت خیبر پختونخوا کے جنوبی اضلاع، خاص طور پر ٹانک اور پنجاب اور باقی ہندوستان سے ریلوے کے ذریعے منسلک کرنا چاہتی تھی، مگر دریائے سندھ ایک بڑی رکاوٹ تھی۔ دریا کے مشرق میں براڈ گیج ریلوے کا نظام تھا، یعنی 5 فٹ 6 انچ چوڑی پٹڑی، جبکہ مغرب میں نیرو گیج یعنی صرف 2 فٹ 6 انچ چوڑی پٹڑی۔ ان دونوں کو ملانے کے لیے دریائے سندھ پر ایک مضبوط پل کی ضرورت تھی، جو نہ صرف ریل گاڑیوں کو گزرنے دے بلکہ تجارتی اور فوجی لحاظ سے بھی اہم ہو۔ اس پل کی تعمیر کا خیال کئی سالوں تک ذہنوں میں گھومتا رہا، مگر عملی قدم اٹھانے میں بہت وقت لگا۔ برج کے لیے پہلا سروے 1888 میں مسٹر رامسے نے کیا، پھر 1919 میں مسٹر ویریئر نے، 1921 میں کرنل کاوی نے، اور 1923 میں مسٹر ہالیڈے نے ٹرانسپورٹر برج کا خیال پیش کیا، مگر وہ خیال بھی ترک کر دیا گیا۔ ایک وقت میں یہ بھی سوچا گیا کہ تھل کینال کے ہیڈ ورکس اور ریلوے پل کو ملا کر ایک مشترکہ ڈھانچہ بنایا جائے، مگر اس تجویز کو بھی رد کر دیا گیا، کیونکہ اس صورت میں پل کی لمبائی 2500 فٹ کی بجائے 4500 فٹ ہو جاتی، جو نہ صرف مہنگا تھا بلکہ ناقابل عمل بھی۔ آخر کار 1927 میں ریلوے بورڈ کے سامنے 40,36,000 روپے کی لاگت سے یہ منصوبہ پیش کیا گیا، اور مئی 1927 میں اسے باقاعدہ منظوری مل گئی۔ یہ ایک بڑی بات تھی۔ آخر کار دریائے سندھ کو عبور کرنے کا خواب حقیقت بننے جا رہا تھا۔ دوستو، کسی پل کی تعمیر میں سب سے پہلا اور سب سے اہم فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ پل کہاں بنایا جائے۔ کالا باغ کے مقام کو کیوں چنا گیا؟ اس کی کئی وجوہات تھی۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ یہ جگہ اس مقام سے تقریباً 1.25 میل نیچے واقع ہے جہاں سے دریائے سندھ پہاڑوں سے نکل کر میدان میں آتا ہے۔ یہاں دریا کا بہاؤ مستحکم ہے، دریا یہاں اپنا راستہ نہیں بدلتا۔ یہ انجینئروں کے لیے ایک بڑی سہولت تھی، کیونکہ اگر دریا راستہ بدلے تو پل بیکار ہو جاتا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے، اس جگہ دریا کا پاٹ نسبتاً چھوٹا تھا، جس سے پل چھوٹا اور سستا بنتا۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ یہ مقام کالا باغ کی طرف کے قبرستانوں سے بھی دور تھا، جس سے تعمیر میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ ناظرین، کسی بھی پل کی بنیادیں اس کی جان ہوتی ہیں، اور دریائے سندھ کی تہہ میں جو کچھ تھا
اس نے انجینئرز کو خاصی محنت کروائی۔ دریا کے بائیں کنارے یعنی ماڑی انڈس والے کنارے کی طرف آدھا پاٹ باریک ریت سے بھرا ہوا تھا، جس کے نیچے موٹی اور تیز دانے دار ریت تھی، اور اس سے بھی نیچے چھوٹے پتھروں کی تہہ تھی۔ جیسے جیسے گہرے پانی کی چینل کی طرف جاتے ہیں، ریت غائب ہو جاتی اور پتھروں اور بولڈرز کا مضبوط اور دبا ہوا طبقہ شروع ہو جاتا، اوسطاً 45 انچ موٹا۔ دریا کے دوسرے آدھے حصے میں بھی ڈھیلے کنکر اور بولڈرز تھے جو اسی مضبوط طبقے کے اوپر موجود تھے۔ اس صورتحال میں کنویں کھودنا اور انہیں مطلوبہ گہرائی تک اتارنا ایک بہت بڑا چیلنج تھا، مگر اس چیلنج سے کیسے نمٹا گیا یہ ہم آگے دیکھیں گے۔ ابتدا میں پل کا ڈیزائن اس اندازے پر بنایا گیا تھا کہ زیادہ سے زیادہ سیلابی بہاؤ 8 لاکھ کیوسک ہوگا۔ یہ 1878 کے ریکارڈ تاریخی سیلاب کو سامنے رکھتے ہوئے تھا۔ اس حساب سے 9 سپینز یعنی 9 محرابی حصے 250 فٹ کے فاصلے پر رکھے گئے، مگر پھر 1929 میں قدرت نے اپنا کمال دکھایا۔ تعمیر کے دوران ایک ایسا سیلاب آیا جو تمام اندازوں سے کہیں زیادہ تھا۔ پل کی جگہ پر پانی کی سطح 705.3 فٹ تک پہنچ گئی اور بہاؤ کا اندازہ 12 لاکھ کیوسک لگایا گیا، یعنی پہلے اندازے سے 1.5 گنا زیادہ۔ اس صورتحال میں ڈیزائن کو فوری طور پر تبدیل کرنا پڑا۔ اب زیادہ سے زیادہ بہاؤ 12 لاکھ کیوسک مان کر چلایا گیا، اور یہ فیصلہ بھی کیا گیا کہ پل کو ماڑی انڈس اور کالا باغ کے دونوں کناروں کے درمیان دریا کی پوری چوڑائی کا احاطہ کرنا چاہیے۔ اس کے لیے ماڑی انڈس والے سرے پر 4 مزید سپینز جوڑے گئے، 175 فٹ 4 انچ کے فاصلے پر۔ اس طرح کل 13 محرابیں بن گئیں۔ ناظرین، اب ذرا اس پل کی تکنیکی خوبصورتی کی بات کرتے ہیں۔ برج کے گارڈرز یعنی لوہے کی بڑی شہتیریں 1926 کے معیاری ڈیزائن کے مطابق بنائی گئی تھی۔ یہ 22.5 ٹن کے محوری بوجھ اور ان کے پیچھے 2.3 ٹن فی فٹ وزنی ٹرین کو اٹھانے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ ریل کا وزن براہ راست کراس گریڈرز اور سٹرنگز پر منتقل ہوتا تھا۔ ٹرس کا نظام این ٹائپ تھا، یعنی ایک خاص قسم کا جالی نما لوہے کا ڈھانچہ جس کے اوپر حصہ خم دار تھا اور اس میں 8 ذیلی حصے تھے۔ ٹرس کی زیادہ سے زیادہ گہرائی 30 فٹ 7.5 انچ تھی۔ یہ ایک بہت بڑا اور مضبوط ڈھانچہ تھا۔ درجہ حرارت کی تبدیلیوں اور لوہے کی کشش کی وجہ سے پھیلاؤ اور سکڑاؤ سے نمٹنے کے لیے ہر سپین کے ایک سرے پر رولر بیرنگز لگائے گئے، دوسرے سرے پر فکسڈ بیرنگ تھے۔ یہ انتظام اس لیے ضروری تھا کہ لوہا گرمیوں میں پھیلتا ہے اور سردیوں میں سکڑتا ہے۔ اگر یہ حرکت نہ ہو تو پل ٹوٹ سکتا ہے۔ پل کے ستون یعنی پائرز کو دریا کی تہہ میں مضبوطی سے قائم کرنے کے لیے کنویں کھودے جاتے ہیں۔ اسے ویل سنکنگ کہتے ہیں۔ یہ کنویں دوہرے 8 کونوں والے تھے، یعنی کہ اوکٹاگونل، جن کی لمبائی 38 فٹ 3 انچ اور چوڑائی 22 فٹ 1.5 انچ تھی۔ دیواریں 6 فٹ 11.75 انچ موٹی تھی اور اندر 2 گول سوراخ تھے، ہر ایک 8 فٹ 2 انچ قطر کا، جن کے ذریعے مٹی نکالی جاتی تھی۔ ابتدا میں 10 کنویں کھودنے کی منصوبہ بندی تھی، مگر 4 سپینز بڑھانے کے بعد 3 مزید کنویں بھی شامل کرنے پڑے۔ سب سے بڑی مشکل یہ تھی کہ جب کنواں دریا کے سخت پتھریلے حصے تک پہنچتا تو کھلی کھدائی بالکل ناممکن ہو جاتی۔ مارچ 1929 تک ٹھیکیداروں کو یہ احساس ہو چکا تھا کہ اب نیوماٹک سنکنگ کے بغیر کوئی چارہ نہیں، یعنی ہوا کے دباؤ والے خصوصی نظام میں کام کرنا جہاں پانی کو باہر رکھا جاتا ہے۔ اس مقصد کے لیے تمام کنویں کیسنز کی شکل میں بنائے گئے جن پر ایئر ڈومز اور شافٹس لگائے جا سکتے تھے۔ گہرے پانی والے کنویں 40 فٹ پتھریلے حصے میں اتارے گئے اور اوپر سے ہائی فلڈ لیول تک 36 فٹ حصہ کھلا رہا۔
آخر کار 10 اگست 1931 کو کالا باغ ریلوے پل کا باقاعدہ افتتاح ہوا۔ یہ ایک تاریخی لمحہ تھا۔ برسوں کی منصوبہ بندی، لاکھوں روپے کی سرمایہ کاری، 1929 کے تباہ کن سیلاب کی آزمائش اور انجینئرز کی انتھک محنت رنگ لائی تھی۔ اس پل نے لاہور سے بنوں اور ٹانک تک کا راستہ براہ راست ممکن بنا دیا۔ تجارتی لحاظ سے یہ خطے کے لیے ایک انقلاب تھا۔ فوجی اور دفاعی نقطہ نظر سے بھی اس پل کی اہمیت ناقابل بیان تھی۔ وزیرستان تک رسائی اب آسان ہو گئی تھی۔ اس پل کا گہرا سرخ رنگ ارد گرد کے پہاڑی مناظر کے ساتھ مل کر ایک خوبصورت اور دلکش منظر پیش کرتا ہے۔ دوستو، مگر ہر عروج کے بعد زوال آتا ہے، اور کالا باغ پل کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ ریل سروس بند ہونے کے بعد یہ پل گاڑیوں اور پیدل چلنے والوں کے لیے استعمال ہونے لگا، مگر مناسب دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے یہ پل ان لوگوں کے لیے ایک حقیقی موت کے دہانے میں بدل گیا جن کے پاس دریائے سندھ عبور کرنے کا کوئی اور ذریعہ نہ تھا۔ روزانہ اس پل کو عبور کرنے والوں میں کالا باغ شہر کے وہ لوگ شامل تھے جو اسکندرا آباد کی فیکٹریوں میں کام کرتے تھے، اور وہ طالب علم جن کے اسکول اور کالج دریا کے اس پار تھے۔ پل بند ہونے سے پہلے یہ لوگ 7-8 کلومیٹر میں اپنی منزل تک پہنچتے تھے، مگر پل بند ہونے کے بعد انہیں جناح بیراج پل سے تقریباً 20 کلومیٹر کا چکر لگانا پڑتا تھا۔ ٹوٹے ہوئے لکڑی کے سلیپروں کی وجہ سے لوگ پل سے گر کر دریا میں بہہ جاتے تھے۔ آخری 3 مہینوں میں 4 افراد پل سے گر کر جانیں گنوا چکے تھے۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی حادثات ہوئے۔ مقامی سیاستدان ہر الیکشن مہم کے دوران پل کی مرمت کے وعدے کرتے، مگر کوئی ٹھوس قدم نہیں اٹھایا گیا۔ وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے بھی علاقے کے دورے کے دوران وعدہ کیا، مگر وہ وعدہ بھی پورا نہ ہو سکا۔ ضلع کونسل کے رکن حاجی سکندر نے بتایا کہ بار بار ہونے والے جان لیوا حادثات بھی اعلیٰ افسران کو ہلانے میں ناکام رہے۔ اس سرکاری غفلت کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ نہ پاکستان ریلوے اور نہ صوبائی محکمہ شاہراہ اس پل کی مرمت کی پوری ذمہ داری قبول کرنے کو تیار تھے۔ یہ ہے ہمارے ملک کی افسوسناک صورتحال۔ ادارے ذمہ داری ایک دوسرے پر ڈالتے رہے اور عوام کی جانیں جاتی رہیں۔ دوستو، کہتے ہیں نا کہ رات جتنی لمبی ہو صبح ضرور آتی ہے۔ سالہ سال عوامی مطالبات، حادثات اور سیاسی دباؤ کے بعد آخر کار حکومت کو اس تاریخی پل کی طرف توجہ دینی پڑی۔ باقاعدہ بحالی کا منصوبہ شروع کیا گیا۔ پرانے لکڑی کے سلیپروں کو ہٹا کر مکمل طور پر ایک نئی کنکریٹ کی سڑک تعمیر کی گئی ہے، اور سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ آج بھی اس کے اندر آپ کو ریلوے لائن دیکھنے کو ملتی ہے۔ اور افسوسناک بات یہ ہے کہ اس پل پر سے اب کوئی ٹرین نہیں گزرتی، کیونکہ کالا باغ ریلوے اسٹیشن مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے۔ یہ پل اب پبلک ٹرانسپورٹ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کے اوپر سے ہیوی ٹریفک کا داخلہ منع ہے۔ لیکن وہی پل جو ایک وقت میں موت کا دہانہ تھا، آج ایک بار پھر ہزاروں لوگوں کے لیے زندگی کی رگ بن چکا ہے۔ کالا باغ کے لوگ، ماڑی انڈس کے باشندے، فیکٹریوں میں کام کرنے والے مزدور اور اسکولوں میں جانے والے بچے، سب کے لیے یہ پل ایک بار پھر امید کی علامت بن گیا ہے۔ ناظرین و سامعین، تقریباً 1 صدی پرانا یہ پل آج پاکستان کے قدیم ترین پلوں میں شمار ہوتا ہے۔ اس پر کھڑے ہو کر آپ بیک وقت کالا باغ، بہڑ بنگلہ، ماڑی انڈس اور جناح بیراج کا نظارہ کر سکتے ہیں۔ یہ صرف ایک پل نہیں، یہ برطانوی دور کی انجینئرنگ کا ایک زندہ نمونہ ہے۔ یہ ان ہزاروں مزدوروں کی کہانی ہے جنہوں نے دریا کے سینے میں بولڈروں کے درمیان کنویں کھودے۔ یہ ان انجینئرز کی داستان ہے جنہوں نے 1929 کے سیلاب کو دیکھ
کر اپنا ڈیزائن بدلا اور پل کو مزید مضبوط کیا، اور یہ ان عام لوگوں کی جد و جہد کی علامت ہے جنہوں نے دہائیوں تک سرکاری بے حسی سہی مگر ہمت نہیں ہاری۔ کالا باغ پل ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ایک بار اگر کوئی ڈھانچہ محبت، محنت اور دیانتداری سے بنایا جائے تو وہ صدیاں گزرنے کے بعد بھی قائم رہتا ہے، بشرطے کہ اس کی دیکھ بھال کی جائے۔ اور اگر ہم اپنی تاریخی وراثت کو نظر انداز کریں تو نہ صرف پتھر اور لوہا ٹوٹتا ہے بلکہ انسانی جانیں بھی ضائع ہوتی ہیں۔ آج جب یہ پل بحال ہو چکا ہے تو یہ صرف ایک انفراسٹرکچر کی بحالی نہیں، یہ ایک پوری کمیونٹی کی بحالی ہے، ایک تاریخی ورثے کی بحالی ہے اور ایک امید کی کرن ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ ایسی اور بھی بہت سی تاریخی کہانیاں آپ کا انتظار کر رہی ہیں۔ اللہ حافظ۔